السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج پھر میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اہم اپڈیٹ دینے والا ہوں، اور اسی کے ساتھ کراچی کے اندر جو تحریک لبیک والوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 14 اگست کے حوالے سے جو 14 اگست گزری اس پر ایک اقرار الحسن نے ٹویٹ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو اہم بات ہے تحریک لبیک کے حوالے سے، وہ قائدین کے حوالے سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں جو معلومات ملی ہیں آج وہ یہ ہیں کہ تحریک کے قائدین و کارکنان سے اوپن کورٹ ٹرائل کا حق چھین لیا گیا ہے۔ حکومت اور ہینڈلرز بوکھلاہٹ کا شکار ہے، یعنی جو ان عدالتوں کو چلانے والے ہیں یہ سب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تحریک کے خلاف درج من گھڑت اور بے بنیاد مقدمات کے ٹرائل اور سماعتیں کورٹ لکھپت جیل کی حدود میں منعقد کرنے کا آرڈر منظر عام پر آ گیا ہے۔ سربراہ تحریک، ان کے بھائی اور علامہ فاروق الحسن قادری سمیت 2100 قائدین و کارکنان کے اوپن کورٹ ٹرائل منسوخ کر کے ٹرائل کورٹ لکھپت جیل منتقل کر دیے گئے ہیں۔ تاہم قابل ذکر امر یہ ہے کہ دونوں برادران 13 اکتوبر سے جبری گمشدگی کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق علامہ فاروق الحسن قادری اور دیگر اسیران کہ عدالت پیشی کے موقع پر مسکراتے ہوئے تصاویر اور پروزن اس وین کے اندر جو نہروں کی ویڈیو جو سامنے آئی ہے، منظر عام پر آئی، یعنی جب ان کی پیشی آتی تھی تو وہ جو وین ہوتی ہے جس کے اندر قیدیوں کو لایا جاتا تھا تو انہوں نے وہ نعرے لگائے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کر حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی، اور اسے خدشہ ہے کہ ایسی ویڈیو سے ٹی ایل پی کے کارکنان اور محبین کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس اقدام کی منظوری پنجاب کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے، یعنی جو کمیٹی ہے پنجاب کے اندر امن و امان والی، 23 جون 2026 کو منعقدہ اجلاس میں دی، جبکہ نوٹیفیکیشن آرڈر پر 14 جولائی 2026 کی تاریخ درج ہے۔ تاہم یہ نوٹیفیکیشن آرڈر آج 16 اگست کو منظر عام پر آیا۔ ذرائع کے مطابق نوٹیفیکیشن آرڈر پر عمل درآمد کل، یعنی آج کے دن 17 اگست 2026 بروز پیر سے شروع ہوگا۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹ تحریک لبیک کے قائدین کے حوالے سے اور کارکنان کے حوالے سے کہ جن کی عدالت میں پیشی آتی تھی تو ظاہر وہ ان کو جیل سے لے کر جاتے تھے عدالت میں۔ تو اب انہوں نے یہ دیکھا جی کہ جس طرح لبیک والوں کو لے کے لایا جاتا ہے عدالت کے اندر پیشی کے اوپر، راستے میں وہ جو نعرہ بازی کرتے ہیں تو اس سے جو ان کے کارکنان ہیں اور چاہنے والے ہیں ان کے حوصلے اور بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کام یہ کیا کہ اب ان کی سماعتیں لکھپت جو جیل ہے لاہور کے اندر وہاں ہی ہوں گے، یعنی اب ان کو منظر عام پر بالکل نہیں لایا جائے گا، عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب ان کی اپنی مرضی ہوگی جس طرح چاہیں گے یہ سماعت کر لیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ جتنے بھی قائدین ہیں، فاروق الحسن صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، ظہیر الحسن شاہ صاحب ہیں، اور جتنے بھی کارکنان ہیں، تاکہ ان کو باہر سے نہیں لایا جائے، ٹرائل کر کے نہیں لایا جائے، بلکہ جیل کے اندر ہی ایک مختصر جی عدالت لگے گی، وہیں ان کی سماعت ہوگی اور وہیں پھر دوبارہ ان کو اندر ڈال دیا جائے گا جیلوں کے اندر۔ تو یہ تھی بہت ہی قیمتی اپڈیٹ، اور اسی کے ساتھ رضوی برادران جو کہ 13 اکتوبر سے جبری گمشدگی کا شکار ہیں، یعنی ان کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ نہیں بتاتے، حالانکہ یہ انہی کے پاس ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ نہیں بتاتے۔ تو اب انہوں نے یہ معاملہ بھی ختم کر دیا ہے جی کہ عدالت میں نہیں لائیں گے ان کو، بلکہ جیل کے اندر ہی پیشی کا مطلب ہے کہ جو معاملات ہوں گے عدالت کے وہ عدالت جیل کے اندر ہی کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اقرار الحسن کا وہ ٹویٹ بتاتا ہوں کہ انہوں نے 14 اگست کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا تھا وہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس دن کو اس کی اصل روح کے مطابق تب ہی منایا جا سکتا ہے
جب ملک میں کوئی سیاسی قیدی نہ ہو، ملک کے سابق وزیر اعظم کو علاج اور ملاقاتوں کا آئینی اور قانونی حق میسر ہو۔ یعنی یہ خان صاحب کو کہہ رہا ہے، حالانکہ اقرار الحسن بھی دوہرا معیار رکھتے ہیں، کبھی خان صاحب کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور کبھی ان کے حق میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسد رضوی صاحب کے حوالے سے بھی یہ دوہرا معیار رکھتے ہیں، کبھی ان کے حق میں بول پڑتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف بکواس کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک اچھا ٹویٹ کیا ہے۔ ایک بڑی مذہبی جماعت کے 2 رہنما 10 مہینے سے پراسرار طور پر غائب نہ ہوں۔ جب بات کہنے کی آزادی ہو، احتجاج کرنے اور آواز بلند کرنے کی اجازت ہو، خدا کرے کہ اگلا یوم آزادی مناتے ہوئے ہمیں صحیح معنوں میں آزاد ہونے کا احساس بھی ہو، انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، عوام راج پائندہ باد۔ یہ اقرار الحسن نے ٹویٹ کیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں، کراچی کے اندر سید حیدر زمان جعفری شاہ صاحب نے، جو کراچی کے اندر ایک چوک تھا سابق، اس کا نام سب کا نام تھا ریگل چوک، تو انہوں نے اس چوک کا نام ختم نبوت چوک رکھا اور اس کی بنیاد بھی رکھ دی، اور ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا، قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس چوک کی اور ان کے انٹرویو کی کچھ جھلکی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیں گے اور آپ کس طرح ماشاءاللہ دیکھیں وہ تحریک لبیک والے ہر جگہ موجود ہیں، کس طرح وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی پارٹی سے تعلق ہے۔ الیکٹرانکس مارکیٹ کی ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں جناب محترم رضوان صاحب نے ختم نبوت نام رکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی کہ نام تھا ہونے دیتے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ کس طریقے سے ایسے لوگوں کو قائل کریں گے؟ کیوں رکھا یہ ختم نبوت جو نام ہے؟ السلام علیکم، ہر پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف رضا ناصر، میں اس وقت موجود ہوں ختم نبوت چوک یعنی کہ صاحب کا ریگل چوک پر۔ یہ کاوش کس کی ہے، کوشش کس کی ہے، آخر یہ آئیڈیا کس کا تھا، یہ تمام تر پروسیس وہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کا افتتاح کب ہونے والا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے جو مختلف لوگ پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب بھی آج کی ویڈیو میں ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست شخصیت جناب قبلہ سید زمان علی شاہ جعفری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو میں اپنی ہر پاکستان کی طرف سے، اپنی طرف سے اور شاہ مصطفیٰ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کتنا زبردست انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا شاہ صاحب نے بتا رہے ہیں جی کہ ہم نے اتنی کوشش کر کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ قانون کے ساتھ چلے ہیں، قانون جنہوں نے بنایا ان کے ساتھ چل کر ہم نے درخواست دی ہے اس قانون پر، ہم اس چوک کا نام ختم نبوت چوک رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ کر دکھایا، تحریک لبیک والوں نے کر دکھایا، اور بتا رہے ہیں کہ جو بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر کاربند رہیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ تو عنقریب اس چوک کا افتتاح بھی ہونے والا ہے۔ تو اب اس نام کو رکھنے کی وجہ کیا ہے ختم نبوت چوک؟ کیونکہ اس نام سے تکلیف زیادہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس نام سے کے منکر ہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو اسی لیے شاہ صاحب نے یہ نام بھی اس لیے رکھا تھا کہ جب بھی وہ یہاں سے گزریں یا اس نام کو دیکھیں تو یہ ان کی جلن اور ان کو تکلیف زیادہ ہو اور بڑھ جائے ان کی تکلیف۔ تو ماشاءاللہ یہ تحریک کے کارکنان اور جو قائدین تھے انہوں نے یہ ختم نبوت چوک کی تعمیر کی ہے، اور انشاءاللہ قریب اس کا افتتاح بھی ہوگا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میں اپڈیٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔